سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، دیٹ ونس اگین اسپیکس فار دا کائنڈ آف انکنوینشنل لیڈر دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ از۔ کون سوچ سکتا تھا جب یہ پرابلم شروع ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس وقت جب یہ شروعات ہوئی تھی اس پیٹ کی، تو اس وقت عمران خان صاحب یہاں پاکستان میں وزیر اعظم تھے، اور پی ٹی آئی کی سمجھتی ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا اور جو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا، اس کے تانے بانے اس بین الاقوامی ٹسل سے جڑے ہوئے تھے جو کہ اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان چل رہا تھا۔ اور ایسے میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ روس جانے کا جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا۔ دیکھیں، ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اس میں تو جو امریکی جو آپ سمجھیں پالیسی میکرز ہیں، ان کی پالیسی میں جو زمین آسمان کا فرق ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں پینٹاگون کی نہیں، لیکن میں بات کر رہی ہوں ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنز کی۔ ظاہر ہے اس وقت چونکہ بائیڈن کی گورنمنٹ تھی، جو بائیڈن اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت بالکل کچھ اور صورتحال تھی، کچھ اور حالات و واقعات تھے، اور یوکرین اپنے آپ کو خاصا سپورٹڈ فیل کر رہا تھا۔ لیکن اب کون سوچ سکتا تھا کہ اس پورے واقعے کے صرف زیادہ سے زیادہ 2-3 سال بعد ہی وہ جو پوری چیز ہے وہ ایسے الٹ گئی ہے جیسے کہ سر کے بل جیسے کوئی چیز الٹ جاتی ہو، اس طرح سے الٹ گئی ہے، اور 180 ڈگری کا شفٹ آ گیا ہے۔ اور اب وہ جو یوکرین ہے جو اپنے آپ کو بڑا پریویلیجڈ اس وقت محسوس کر رہا تھا صرف 2-3 سال پہلے ایز کمپیئر ٹو رشیا، آج وہی جو یوکرین ہے وہ ان کو باقاعدہ ان کے صدر کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اور اس حد تک کہ جو روس کے، آپ کو پتا ہے پہلے شروع جب ہوئی یہ والی پوری بحث، اس دفعہ جو یہ ری وزٹ ہوا ہے یہ پورا کلیش روس کی طرف سے، اور ان کے آفیشل ان کے تمام تر جو اسپوکس پرسنز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ بڑے عجیب سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا یوکرینین لیڈرشپ کے لیے۔ کبھی ایک مقام پہ ان کو پگز کہا گیا، ایک مقام پہ ان کو اسکم بیگز کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ مطلب یہ آفیشل کورسپونڈنس ہے، اور باقاعدہ گالیاں دی گئی ہیں روس کی طرف سے یوکرینین جو لیڈرشپ ہے اس کو۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے ہی جو پیوٹن کی تمام تر وہاں لیڈرشپ ہے روس میں، انہوں نے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا اس ملاقات سے پہلے، جس کے اوپر یہ اتنی پرابلم بنی ہے اس سے پہلے۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ ملاقات ہوئی اور اس میں جس طرح سے یہ جو پرابلمز تھی اتنا بڑھ چڑھ کر اتنا کھلے میں سامنے آ گئی، اس کے بعد تو کچھ کہنا رہ نہیں گیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان کا اس پوری چیز سے ان مائی اون اسیسمنٹ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک کانفلکٹ ہے یوکرین اور رشیا کا، جو کہ ابھی آج کا نہیں ہے۔ اس کو جب یہ شروع ہوا تھا، جب یہ باقاعدہ وار سٹیج پہ گیا تھا، یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی یہاں گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، ان کے پی ٹی آئی کے تمام تر لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو اپنی وزارت عظمیٰ سے اور اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اس پوری چیز کا واسطہ اسی کانفلکٹ سے تھا، اور اسی کا ایک فال آؤٹ تھا جس کا عمران خان صاحب کو جو فیس کرنا پڑا۔ بٹ آئی ڈونٹ ریئلی تھنک دیٹ از دا کیس۔ صرف ہاں میں اتنی بات کہوں گی، اس پورے ایشو کو ایک بالائے طاق رکھتے ہوئے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ جو پرابلمز تھے وہ عمران خان صاحب کے بہت تھے۔ اور دیکھیں، یہ جو رشیا یوکرین والا مسئلہ تھا یہ تو بعد میں شروع ہوا نا، اصل مسائل تب شروع ہوئے تھے جب افغانستان سے نیٹو افواج کا اور یو ایس کا انخلا ہوا تھا، اور وہاں طالبان کی حکومت ان پلیس آئی تھی۔ تب سے اصل مسئلے شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو پی ایم تھے اس وقت، وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ جو امریکی حکومت ہے اس وقت جو بائیڈن کی جو تھی، وہ ان کو فون کر کے ان کو بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے، ان کا بہت زیادہ خیر مقدم کریں گے کہ جی آپ نے ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا، یا آپ نے امریکہ کا بڑا ساتھ دیا۔ عمران خان صاحب کو فون نہیں آیا، اور جب فون نہیں آیا، ان کو کسی طرح سے انگیج نہیں کیا گیا اس بڑے امپورٹنٹ مقام پہ۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ اس وقت جب یہ انخلا ہو رہا تھا تو امریکی ٹروپس کی بھی بڑی مدد کی گئی تھی کہ وہ کسی طرح سے افغانستان سے اپنا جو بیگز ہیں اپنے پیکنگ کرتے ہوئے لے جائیں، تو ان کی پاکستان نے واقعتاً عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت، لیکن ان کی کافی مدد کی گئی تھی یو ایس ٹروپس کی، کہ جب وہ انخلا کر رہے تھے اور سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے اس وقت ایک طرح سے آپ سمجھے دوڑیں لگا رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے ایکسپیکٹ کیا کہ ان کو اس کے بدلے بہت زیادہ سراہا جائے گا بائیڈن حکومت کی طرف سے، جو کہ نہیں سراہا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جیسی جب وہ ختم ہو گیا، انخلا ہو گیا پورا، تو عمران خان صاحب نے اس کی فوری بات، آپ کو یاد ہوگا سب کو،
کہ انہوں نے تقاریر کرنا شروع کی، اور وہ انہوں نے تقاریر میں جو پہلی بات کی جو کہ بہت بری لگی تھی اس وقت کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، وہ جملہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جی طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، شیکلز آف سلیوری، دے ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. یہ بات انہوں نے کی. مطلب انہوں نے امریکی وہاں جو تمام تر ٹروپس تھے ان کو انہوں نے ایک جابر کے طور پر انہوں نے اس اپنے کامنٹ میں پیش کیا، اور اس جبر سے اپنے آپ کو چھڑا لینے والے، لبریٹ کر لینے والے طالبان حکومت کی بڑی پذیرائی کی عمران خان صاحب نے. یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے. میں آئی ایم پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن آن دس، کیونکہ اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ان کے کئی سارے عہدیدار میں ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہوں، اور میری ان سے اس وقت بھی باتیں رہی ہیں، اس وقت بھی باتیں رہی ہیں. اور کیونکہ میں نے جو اس وقت جو یو ایس ڈیپیوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی جب وہ پاکستان آئی تھی، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور اس کے بعد سے میرا ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ان سے اسٹیبلش ہوا تھا، مطلب اس وقت کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے. مجھے پتا ہے کہ ان کو یہ والا جو کامنٹ ہے ان کو اچھا نہیں لگا تھا، اور اس کے بعد سے ایک طرح سے آپ سمجھے جو خلیج تھا وہ بڑھتا چلا گیا عمران خان صاحب اور امریکہ کے درمیان. بلکہ میں اس حد تک بتاتی ہوں، جو اس وقت یو ایس ڈیپیوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، میں نے ان کا پاکستان میں واحد ایک انٹرویو تھا جو ان کا ہوا تھا اور وہ میں نے کیا تھا، تو انہوں نے مجھے اس انٹرویو سے پہلے یہ تک کہا تھا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں اپنے اس دورہ پاکستان کے دوران، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ سے آرمی چیف باجوہ صاحب بھی ملے ہیں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت فورن منسٹر تھے وہ ملے ہیں. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب مجھ سے ملتے، لیکن مجھے ان کی آفس کی طرف سے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. سو ان کے جو پرابلمز ہیں، میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی. اس وقت رشیا اور یوکرین کی وار کا دور تک کہیں بھی کوئی ذکر نہیں تھا. سو آئی تھنک اس پورے یہ بات صحیح ہے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کی جو اس وقت پرابلمز تھی عمران خان صاحب سے شروع ہوئی. اور ہاں، یہ بھی بات اتنی سچ ہے کہ ابھی جو حکومت وہاں ٹرمپ کی ہے، میں یہ بات کئی مرتبہ کر چکی ہوں، اپنے پروگراموں میں کر چکی ہوں، متعدد چینلز پہ کر چکی ہوں، آپ کے اس ویلاگ کے ذریعے بھی یہ والی بات میں نے کئی دفعہ کی ہے. شاید کچھ لوگوں کو یہ والی بات غلط لگے، اچھی نہ لگے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ایک نرم گوشہ عمران خان صاحب کے لیے ہے. جہاں پر یہ حقیقت ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ان کی نہیں بنتی تھی، وہیں پر یہ بھی ایک اور حقیقت ہے کہ ابھی والی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بہت زیادہ ایک سافٹ کارنر عمران خان صاحب کے لیے ہے. وہ ابھی سے نہیں ہے، وہ اس سے پہلے سے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے اچھے مراسم پہلے بھی رہے ہیں، اور میں نے یہ بات کئی دفعہ متعدد مقامات پہ کی ہے، اینڈ اٹس اے میٹر آف دا ریکارڈ. تو میں خیر یہ والی بات بھی اب دوبارہ کرتی ہوں. ہاں، لیکن اس پوری چیز کو رشیا اور یوکرین والی چیز سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ بھئی وہ اس وقت عمران خان صاحب نے وہاں دورہ کر لیا تھا رشیا کا، اس وجہ سے امریکہ ان سے ناراض ہوا، نہیں، امریکہ ان سے بہت پہلے کا ناراض تھا. اس وقت کی امریکہ سے میری مراد ہے اس وقت کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ان سے پہلے کی ناراض تھی. اس میں یہ اس لڑائی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اور آئی تھنک یہ والا معاملہ یوکرین اور رشیا کا، اس کا کوئی بھی دور تک تعلق پاکستان سے یا پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہے ابھی بھی. تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اختلافات ہیں. زرداری صاحب نے 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی ہے پی ایم ایل این سے اور پی ایم آفس سے بالخصوص، کہ آپ 1 سالہ پارلیمانی سال پورا ہو رہا ہے. صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے اس موقع پہ. انہوں نے رپورٹ بھی مانگی ہے پی ایم ایل این سے کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک اس چیز کی کڑی ہے. ابھی کچھ دنوں میں، آنے والے دنوں میں سنا ہے یہ کہ ایک ملاقات ہونے والی ہے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ دور کیے جائیں. پیپلز پارٹی کی شکایات روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پی ایم ایل این کی طرف سے ان کو پیپلز پارٹی خاصی نالا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ان کی کسی شکایات کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے، کان ہی نہیں دھر رہی ہے. بلکہ ابھی جو کابینہ میں ایڈیشنز ہوئی ہیں اس پہ بھی پیپلز پارٹی والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پی ایم ایل این نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے بغیر بھی چل لیں گے، ہمیں آپ کی کوئی بہت خاص ضرورت نہیں ہے. کابینہ میں ہم نے آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے، فیئر انف، ہم نے اپنے لوگوں کو وزارتیں بانٹ دی. تو یہ جو پیغام ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بہت برا لگا ہے، اور ان کو ایسا لگا ہے کہ جیسے ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ حمایتی تو ہیں اور آپ کی حمایت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گی، وہ حمایت کہیں نہیں جا رہی، آپ چاہے جتنی مرضی ناراضگیاں کر لیں، جو مرضی کر لیں. سو یہ جو کانفیڈنس جو پی ایم ایل این بار بار دکھا رہی ہے پیپلز پارٹی کو، وہ جو ایک ان کی پوزیشننگ ہے پی ایم ایل این کی، وہ اچھی نہیں لگ رہی پیپلز پارٹی کو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. میں کل ایک بات کرنے سے اس موضوع پہ
رہ گئی تھی یا میرے آپ سمجھے ذہن میں اس وقت نہیں تھی، اب میں دوبارہ وہ کرتی ہوں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی کابینہ کے بعد پنجاب کابینہ میں بھی تقریباً 10 لوگوں کی اب بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں۔ زیادہ تر ان نئے وزراء کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا، اور جو نواز شریف صاحب پارٹی کے معاملات میں ابھی دوبارہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے، یا ان کو باقاعدہ کہہ کر کیا گیا ہے کہ آپ پلیز ایکٹیو ہوں، کیونکہ آپ کے پیسو رہنے سے پارٹی کا جو فیس ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا، اور ایسا امپریشن جا رہا ہے جیسے ایک جو آپ کا دھڑا ہے وہ اس وقت چیزوں کو اچھا نہیں سمجھ رہا۔ سو نواز شریف صاحب کو باقاعدہ کہہ کے اس معاملے میں ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ اس نواز شریف صاحب کے دوبارہ آپ سمجھیں ایکٹیویٹ ہونے کے بعد سے کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کے پی میں بھی اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے پرویز خٹک صاحب کو اب کابینہ میں جگہ دی گئی ہے بڑی اہم، اور انہوں نے اپنے آپ کو جنوبی پنجاب میں بھی ایکٹیویٹ کیا ہے، بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، سی ایم پنجاب کے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں میاں نواز شریف۔ اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو جنوبی پنجاب سے نئے وزراء 10 وزراء جو مزید بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں پنجاب کی کابینہ میں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ جنوبی پنجاب سے ہوں گے، اور ان کا انتخاب بھی میاں صاحب از خود کریں گے۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ یہ 2 لوگ ہوں گے جو کہ پی ایم ایل این ساؤتھ پنجاب سے نئے منسٹرز کو تقریباً 10 کو بھرتی کریں گے۔ اور کل میں نے اختیار ولی صاحب کی شکایات بتائی تھی، میں ایک اضافہ کرنا چاہتی ہوں اس بات میں، اور یہ بڑی باوثوق اطلاع ہے۔ اختیار ولی صاحب کو پہلے بھی آفر کیا گیا تھا کابینہ میں شمولیت کا۔ کب کی بات ہے یہ تب کی بات ہے جب پی ڈی ایم حکومت بنی تھی، اور جو پہلی فرسٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، جب عمران خان صاحب مطلب ان کی گورنمنٹ ہار گئی تھی نو کانفیڈنس موشن، اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کابینہ میں شامل تھے۔ اس گورنمنٹ میں اختیار ولی صاحب تب بھی کابینہ میں بالکل شامل ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک خاتون منسٹر پی ایم ایل این کی ہر دفعہ اختیار ولی صاحب کو ان کے خلاف پارٹی میں لابی کر کے ان کے جو چانسز ہیں منسٹر بننے کے وہ خراب کر دیتی ہیں۔ اور پہلی مرتبہ جب وہ پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو وہ نہیں بن پائے تھے منسٹر اختیار ولی، یہ بات ہے کہ ان کے اپنے ویو میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کا جو میرے پاس بھی اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو خاتون منسٹر ہیں وہ ان کا وہ جو چانس ہے وہ ہر دفعہ انہوں نے خراب کیا ہے۔ اس مرتبہ کچھ اور جو ہیں وہ ضرور کچھ فیکٹرز تھے جو کہ ولی صاحب کے حق میں نہیں رہے، لیکن اس دفعہ بھی آپ سمجھیں، میں نے جیسے کل بات کی تھی کہ وہ بالکل آخری پوائنٹ پر وزیر بنتے بنتے رہ گئے۔ یہ صرف ایک بہرحال ایک انفارمیشن تھی، کیونکہ کل میں نے ان کے بارے میں ان کے جو شکایات تھیں وہ میں نے بتائی تھیں کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ناراض ہو گئے یہ نئی بھرتیوں سے۔ جن کو رکھ لیا ہے وہ تو خوش ہیں، لیکن جن کو نہیں رکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں رکھا، ہم میں کیا پرابلمز تھیں، یا ہم میں کون سے ایسی نقص تھے اور کیڑے لگے ہوئے تھے، تو وہ بھی ناراض ہیں۔ میں نے خیر بہرحال صرف ایک ناراضگی کا ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ناراض ہیں، بٹ چونکہ اس ناراضگی کا میں نے کل ذکر آلریڈی کر دیا تھا، یہ ایک بات اس میں رہ گئی تھی جو کہ میں سمجھتی ہوں بڑی امپورٹنٹ تھی، کہ جو ولی صاحب ہیں یہ ان کا جو درد ہے وہ پرانا ہے، اور وہ پہلے بھی پی ڈی ایم میں ایک خاتون جو منسٹر ہیں پی ایم ایل این کی ان کی لابی کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی مخالف ہیں اور وہ ان کو ولی صاحب سے ان کی اچھی نہیں لگتی، تو بیسیکلی ان کا آپس میں کلیش ہے۔ تو وہ جو خاتون ہے انہوں نے اپنی لابی، ان کی زیادہ مستحکم لابی ہے، تو ان کی لابی نے ولی صاحب کو اس وقت آؤٹ کر دیا تھا۔ نن دا لیس، لیکن یہ کہ جو پنجاب میں اب بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں 10 مزید بھرتیاں، پیپلز پارٹی کو اس بات پہ بھی تشویش ہے، جیسے کہ ان کو ابھی وفاقی کابینہ میں بھی بھرتیوں پہ تشویش ہے، اور اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ جو شکایات ہیں پیپلز پارٹی کی کہ آنے والے دنوں میں بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے ابھی ایک سال میں صرف وہ بڑی ہیں، یا پھر کچھ اس میں کٹوتی ہوگی یا ان شکایات کا کوئی ازالہ ہوگا، یہ یقیناً صرف وقت ہی بتا سکتا ہے۔